دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ صاحب صدر اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے روبرو ایک نہایت اہم عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور فکر انگیز موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا موضوع جو نہ صرف ہمارے حال کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین بھی کر رہا ہے۔ میرا آج کا عقل کو دنگ کر دینے والا موضوع سخن ہے مصنوعی ذہانت اور ہمارا مستقبل۔ جناب صدر، دور حاضر کو اگر ترقی کی شدت اور انقلابات کا دور کہا جائے تو ہرگز بے جانا ہوگا۔ انہی انقلابات میں ایک نہایت نمایاں اور حیرت انگیز انقلاب مصنوعی ذہانت کا ہے، جس نے انسانی عقل و شعور کو ایک نئی جہت اور ایک نئی پرواز عطا کی ہے۔ یہ وہ غیر معمولی صلاحیت ہے کہ جہاں عقل انسانی نے اپنی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے بے جان مشینوں میں بھی شعور کی جھلک پیدا کر دی ہے، انسان کی تخلیقی قوت کو ایک نئے آسمان سے روشناس کرا دیا ہے۔ در حقیقت مصنوعی ذہانت انسانی فکر کی وہ توسیع ہے جس نے زمان و مکان کی قیود کو مستقل کرتے ہوئے امکانات کی ایک نئی دنیا کے در وا کر دی ہے اور انسان کو حیرت و تجسس کے ایک نئے جہان میں داخل کر دیا ہے۔ صدر محترم، آج مشینیں محض آلات نہیں رہی بلکہ وہ ہمارے معاون، ہمارے رہنما اور بعض اوقات ہمارے فیصلوں کی بنیاد بھی بن چکی ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی موجودگی اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ انسان خود حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کی تخلیق کہاں پہنچ گئی ہے۔ نئی فکر نے دی ہے پرواز انسان کو، نئی فکر نے دی ہے پرواز انسان کو، ورنہ ممکن نہ تھا چھونا آسمان کو۔ صدر علی وقار، مصنوعی ذہانت نے دنیا کو ایک نئے ترقی یافتہ دور میں داخل کر دیا ہے۔ آج تعلیم کے میدان میں یہ طلباء کی رہنمائی کر رہی ہے، طب کے شعبے میں پیچیدہ بیماریوں کی تشخیص کو ممکن بنا رہی ہے اور کاروباری دنیا میں فیصلہ سازی کو نہ صرف مؤثر بلکہ تیز تر بنا رہی ہے۔ یہی نہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی ملکی سرحدوں پر محافظ بن کر دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے اور دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ لیکن اس تمام ترقی کے باوجود یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ جناب صدر، ایک وقت تھا جب نوکیا اور بلیک بیری ٹیکنالوجی کی دنیا کے بےتاج بادشاہ تھے، ان کے نام ہی معیار کامیابی تھے، مگر وقت کی رفتار نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹھہراؤ زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے جو خود کو بدلنے کا ہنر جانتے ہیں اور وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ صدر محترم، کچھ مہینے قبل پی سی ہوٹل لاہور میں آرو کی ایک شاندار اور باوقار لانچنگ تقریب منعقد ہوئی۔ آرو دراصل ایک جدید تعلیمی انقلاب ہے جس کے ذریعے مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا نظام متعارف کروا رہے ہیں جو نہ صرف عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے بلکہ مستقبل کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ یوں ہم ایک نئے تعلیمی دور کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ اس تاریخی موقع پر ہمارے موجودہ چیئرمین جناب میاں عامر محمود صاحب نے علامہ محمد اقبال کا شعر پڑھا اور میں ان بصیرت افروز الفاظ کو دہرانا چاہوں گی۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ شعر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمارا عملی منشور ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قوموں کی ترقی اور بقا اس بات میں مضمر ہے کہ وہ نئے راستے تلاش کرے، جدت کو اپنائے اور فرسودہ روایت کی زنجیروں کو توڑنے کا حوصلہ رکھے، اور آرو اسی عزم کا عملی اظہار ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل مستقبل وہ نہیں جو محض ہمارے سامنے آنے والا ہے بلکہ اصل مستقبل وہ ہے جسے ہم اپنے فیصلوں، اپنی سوچ اور اپنے عمل سے خود تشکیل دیتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ یہ دور نہیں ٹھہرنے کا، یہ دور ہے چلنے کا، یہ دور نہیں ٹھہرنے کا، یہ دور ہے چلنے کا، یہ وقت ہے خود کو ہر لمحہ بدلنے کا، یہی وقت ہے اٹھنے کا، سنبھلنے کا، بدلنے کا، یہی وقت ہے اپنے مستقبل کو گڑھنے کا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔